الیکشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جو دوست، جو بھائی، جو احباب آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وقت ذاتی طور پہ گلی محلے کی سیاست کا ہے، نہ کہ یہ ہائی لیول کی سیاست، پارلیمنٹ کی سیاست یا انٹرنیشنل سیاست کا نہیں ہے۔ جب آپ لوگ ٹاؤن کے لوگوں کو کامیاب کریں گے، ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، تو آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پہ حل ہوں گے۔ جب آپ الیکشن آئے، خاص کر کے بلدیاتی انتخابات ہوں، اور آپ اپنے مقامی لوگوں کو، اپنی گلی محلے کے لوگوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، یا اس وقت آپ کہیں جی اس نے فلاں جگہ مجھے سلام نہیں کیا، اس نے میرا فلاں کام نہیں کیا، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر کسی کو کسی سے گلہ شکوہ ہے، وہ سامنے آ کے کہے انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ درگزر کریں، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن اس وجہ سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے۔ ہم نے اس ٹاؤن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے تو کام کون کرے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، تنقید ضرور کریں، آپ کا حق ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ ٹاؤن کے کاموں سے بے خبر ہیں، یا یہاں کے مسائل کوئی ڈکے چھپے ہیں، یا ہمیں ان مسائل کا پتہ نہیں۔ جب ہم اسی علاقے، اسی گلی محلے کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ ہر چیز کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، اسلم صابری کا مسئلہ ہے، راجہ ندیم صاحب کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر عامر شہزاد کا مسئلہ ہے۔ کیوں کہ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، قبرستان کا مسئلہ ہے، روڈوں کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے۔ میں انتہائی دکھ کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میرے بڑے قابل احترام بھائی بیٹھے ہوئے افتخار الحسن صاحب، کہ ان کے 4-5 گلیوں کو اگنور کیا گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ راجہ خرم نواز نے اسٹریٹ نمبر 22 سے لے کے 45 تک ٹینڈر کیا، جس کا ریکارڈ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ جب پی ڈی ایم کے لوگ اس کا کریڈٹ لینے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے سڑکوں میں، گلیوں میں گھومتے رہے، اور انہوں نے یہ کریڈٹ لیا جی یہ کام ہم نے کرایا، میں ایک بات ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ نہ کوئی آپ کا ایم این اے ہے آپ کی جماعت کا، نہ کوئی ایم این اے ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ سینیٹر ہے، نہ کچھ بھی ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی پیپر ورک میں کوئی چیز موجود ہے تو لا کے دکھا دیں گے جی ہم نے ٹینڈر کروایا، اتنا ٹائم لگا، ہم نے یہ کیا، ورک آرڈر لیا، کام شروع کروایا، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چلیں ہم آپ کی اس محنت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے دھوپ میں، گرمی میں ساتھ کھڑے ہو کر کام کی نگرانی کی، لیکن پھر بھی میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ اب بھی جن گلیوں میں ہم جاتے ہیں بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو آپ کی پارٹی نے ٹینڈر کروایا، ہمارا کام، ہماری گلی کا وہ معیار نہیں ہے، گلی کا کام صحیح نہیں ہوا۔ اب ہم ان کو کیا جواب دیں کہ وہ کس نے کروایا؟ اگر آپ کریڈٹ اچھے کام کا لیتے ہیں تو جو آپ نے غلط کیے ہیں وہ بھی آپ بتائیں نا، کہ ہم نے ایک پکی ہوئی دیگ میں آ کے صرف نمک ڈالا یا مرچیں ڈالی ہیں جو سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ اب آپ سے یہ میں دوسری بات یہ کرنے لگا ہوں، قبرستان کے لیے جو کوشش کی، اس کی زمین کے لیے جو کوشش کی، جو سروے کروایا، ہر چیز کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم وہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کریں گے یا وہ بات نہیں کریں گے اتنے بڑے پنڈال میں کہ جو ہمارے پاس جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ جو یوسیاں تقسیم ہوئی، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم 3 یوسیوں میں تقسیم ہو کے الیکشن لڑیں۔ میرے قابل احترام بھائی افتخار الحسن صاحب، ندیم قریشی صاحب، سردار اورنگزیب صاحب اور میں نے مل کے، ہم 4 لوگوں نے مل کے ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف کیس کیا، جس کی ساری تحریر ثبوت افتخار الحسن صاحب کے پاس موجود
موجود ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہماری دوسری ہائرنگ تھی، تو الیکشن کمیشن نے جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ ابھی ہمارے خلاف اپلیکیشنیں دینے شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیا، اور جج صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ ایکسکیوز کر دیا کہ بھائی جان الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن ختم ہو جائیں، اس کے بعد افتخار الحسن صاحب کی سربراہی میں اس کیس کو دوبارہ ہم شروع کریں گے اور فراش ٹون کی یو سی کو دوبارہ بحال کروا کے ایک یونٹ بنائیں گے۔